نمبر 6276۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حضرت زبیر اور حضرت مقداد رضی اللہ عنہم کو روانہ کیا اور فرمایا خاک کے باغ میں جاؤ، وہاں ایک مسافر عورت ملے گی جس کے پاس ایک خط ہوگا، وہ اس سے لے لو۔ ہم لوگ چلے اور ہم نے اپنے گھوڑوں کو دوڑایا تو وہاں ایک عورت تھی۔ ہم نے کہا خط نکالو، اس نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں۔ ہم نے کہا یا تو تم خط نکالو گی یا ہم تمہارے کپڑے اتار دیں گے۔ بس اس نے اپنے بالوں کے جوڑے سے خط نکالا اور ہم اس عورت کو حضور علیہ السلام کی خدمت میں لے آئے۔ اس خط کو دیکھا تو اس میں حضرت حاطب بن ابی بلتعہ کی طرف سے اہل مکہ میں سے مشرکین کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض منصوبوں کے بارے میں خبر دی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے حاطب یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے متعلق جلدی نہ کریں، میں قریش کے ساتھ لاحق تھا۔ سفیان راوی کہتے ہیں وہ قریش کے حلیف تھے اور ان میں سے نہ تھے۔ انہوں نے کہا آپ کے ساتھ جو مہاجرین ہیں ان کی وہاں رشتہ داریاں ہیں جن کے ذریعے وہ ان کی حفاظت کریں گے۔ تو جب میرا وہاں کوئی نسبی تعلق نہ تھا تو میں نے چاہا کہ ان پر کوئی احسان کروں جس کے ذریعے وہ میرے قرابت داروں کی حفاظت کریں۔ میں نے یہ خط والا عمل کسی کفر کی وجہ سے نہیں کیا، نہ تو میں اسلام لانے کے بعد اپنے دین سے پھرا اور نہ ہی کفر پر راضی ہوا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے سچ کہا ہے، انہوں نے سچ کہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس منافق کی گردن مار دوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اہل بدر سے ہیں اور تمہیں کیا معلوم، اللہ تعالیٰ یقیناً اہل بدر کے حالات سے واقف ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو چاہو عمل کرو میں نے تمہیں بخش دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ ترجمہ اے ایمان والو میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ ابو بکر اور زہیر کی روایت میں آیت کا ذکر نہیں اور اسحاق نے اپنی روایت میں سفیان کی تلاوت کے حوالے سے اس کا ذکر کیا ہے۔ حدیث نمبر 6277۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حضرت ابو مرثد غنوی اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہم کو روانہ کیا۔ ہم سب گھوڑوں پر سوار تھے۔ آپ نے فرمایا تم خاک کے باغ کی طرف روانہ ہو، وہاں ایک مشرکہ عورت ہوگی جس کے پاس ایک خط ہے جو حاطب نے مشرکین کی طرف لکھا ہے، اس کے بعد حسب سابق ہے۔ حدیث نمبر 6278۔ حضرت صابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت حاطب کا ایک غلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور حاطب کی شکایت کرتے ہوئے کہا یا رسول اللہ حاطب دوزخ میں داخل ہو جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے جھوٹ کہا، وہ بدر اور حدیبیہ میں موجود تھے۔